حضرت عائشہ کا منہ دیوار کی طرف تھا اور لیٹی ہوئی رو رہی تھی، اور تیسرا دن تھا، تو ایک انصاری عورت بھی بیٹھی تھی، ابوبکر اور ام رومان آپ کی والدہ بھی بیٹھی تھی۔ تو آپ چارپائی کے جدھر وہ ڈاونی ہوتی ہیں رسیاں، ادھر آ کے اس طرف بیٹھ کر آپ نے کہا، عائشہ اگر تجھ سے کوئی گناہ ہوا ہے تو توبہ کر لے، اللہ معاف کر دے گا۔ کتنے واقعات ہیں صرف شک پر، شک لوگوں نے بیویوں کو قتل کر دیا۔ اور میرا نبی کیا کہہ رہا ہے؟ اگر تجھ سے ہو گیا ہے کہ تو توبہ کر رہے، اللہ معاف کر دے گا۔ کتنے لوگ قتل ہو گئے۔ جب دریائے راوی بہتا تھا اور ہمارا گاؤں دریائے راوی کے بالکل قریب تھا، تو کتنی بچیاں بے گناہ قتل ہو کے راوی میں بہہ گئی۔ اور اگر کسی نے کیا بھی ہے تو اس کی یہ سزا تو نہیں کہ اسے قتل کر دیا جائے۔ بیٹا زنا کرے، او جی چور چکرنے، بیٹا زنا کرے، لڑکے ہیں کر لیتے ہیں، ہو جاتے ہیں۔ بیٹی سے یہ کام ہو جائے، ٹک دیو، وٹ دیو۔ میں تو آپ کو اپنے گاؤں کی ثقافت بتا رہا ہوں، جو میں آنکھوں سے میں نے دیکھا، یہ ظلم ہوتے میں نے دیکھا، بچیوں پر، بیٹیوں۔ میرے اپنے خاندان میں واقعات ہیں۔ ہم جنگلی لوگ ہیں، پرانے جاگیردار نظام میں جکڑے ہوئے ہیں، نہ دین کا ہوش تھا نہ دنیا کا ہوش تھا۔ بیٹے نے روزانہ کنجر خانے جانا ہے، زنا بھی کرنا ہے، شراب بھی پینی ہے، چور چکر ہیں جی، ہو جاندہ شادی ہو سی تو ٹھیک ہو جیسا، بیٹی پہ شک پڑ جائے، اور خدا نہ خواستہ کچھ اس سے ہو بھی جائے، بشر ہے، وٹ دیو۔ واقعہ مجھے یاد آتا ہے، اس بدبخت نے اس طرح ٹوکا لے کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کے ٹکڑے دریا میں پھینکوا دیے تھے۔ کاش تم اپنے نبی کی زندگی پڑھتے، نہ تمہیں موبائل سے فرصت ہے، نہ تمہیں اپنی عیاشیوں سے فرصت، تو تمہارے لیے سب کچھ سمجھا گیا، بتا گیا، تو تم ایسے بھول کے۔ وہ تو آسمان پر بھی پکار رہا ہوگا، کبھی ہم بھی تم میں بھی چاہا تھی، کبھی ہم بھی تم میں بھی راہ تھی، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ نہ دنیا میں امت کو بھولے، نہ آخرت میں جب ماں کہے گی نفسی نفسی، باپ کہے گا نفسی نفسی، خامن بیوی بہن بھائی نفسی نفسی، کچھ نہیں لگتا تو میرا، کچھ نہیں لگتا دفع ہو جا۔ نبی پکاریں گے نفسی نفسی، ایک ہستی پکاریں گے، یا رب امتی امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ میں قربان جاؤں۔ سوچو تو صحیح کیا کہہ رہے ہیں، عائشہ تجھ سے کوئی گناہ ہو گیا ہے تو توبہ کر لے، اللہ معاف کر دے گا۔ ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا، بے گناہ بچی تھی، میں گواہی دیتا، شک پر ماں باپ نے زبردستی زہر کھلا کے اسے تڑپا تڑپا کے مار دیا، زہر اس کے منہ میں انڈیلا اور اسے تڑپا تڑپا کے مار دیا۔ نبی کی زندگی کے بغیر رب ذوالجلال کی قسم ہم سور سے بھی بدتر ہیں، سانپ بچھو سے بھی بدتر ہیں، گندگی کے کیڑے سے بھی بدتر ہیں۔ نبی کی زندگی سیکھو، نبی نور ہے یا بشر ہے، حاضر ناظر ہے یا نہیں، یہ بھی کوئی باتیں ہیں جن پر بحث کی جاتی ہے اور لڑا جاتا ہے۔ میرے نبی نے کیا کیا یہ سیکھو۔ رفع یدین کی حدیثوں پہ لڑ رہے ہیں، سورۃ فاتحہ پہ لڑ رہے ہیں، تراویحوں پہ لڑ رہے ہیں، میں نے کیا کیا کر رہے ہیں۔ تو حضرت عائشہ اٹھ کے بیٹھ گئی، فرمایا میرے آنسو ایک دم خشک ہو گئے۔ میں نے کہا ابا میری صفائی پیش کر۔ ابوبکر کانپنے لگی، اتنا بولے کہ یہ کام تو ہم نے کبھی زمانہ کفر میں بھی نہیں کیا تھا، اب اسلام میں ہم پہ یہ الزام لگ رہے ہیں، تو بیٹی میں کچھ تیری صفائی نہیں دے سکتا۔ ہم نے کہا اماں ام رومان میری صفائی پیش کر۔ ان کا بھی رنگ پیلا پھٹک، بیٹی میں کچھ نہیں کہہ سکتی۔
تو فرمایا اگر میں سچ بولوں تو تم میں کوئی بھی نہیں مانے گا، اور میں جھوٹ بولوں تو اپنے اوپر الزام لگاؤں۔ میں وہ کہتی ہوں جو یوسف کے باپ نے کہا تھا۔ فرماتی ہیں غم کی وجہ سے مجھے یعقوب علیہ السلام کا نام بھول گیا اور میں نے کہا جو یوسف کے باپ نے کہا تھا، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں تمہیں کچھ نہیں کہتی، وہ جو میرا رب ہے نا، میں اسے اپنا غم بھی سناتی ہوں اور اپنا دکھڑا بھی سناتی ہوں، وہ آئے گا، وہ کرے گا میری صفائی۔ وہ کہتی ہے میں لیٹ گئی، دوبارہ لیٹ گئی، یا لیٹی تو اللہ کے نبی پہ وحی آئی۔ 1 مہینہ وہی بند ہے، پہلے دن کیوں نہیں آئی، دوسرے دن کیوں نہیں آئی، تیسرے دن کیوں نہیں آئی، چوتھے دن کیوں نہیں آئی؟ وہ تمہیں سمجھانا تھا اس کمبخت کو سنبھال کے رکھو، اسے سنبھال کے رکھو۔ قتل پہ جھوٹی گواہیاں دے کر بے گناہ لوگوں کو پھانسی چڑھا دیا۔ میں چشمدید گواہ ہوں، جب میری صحت اچھی تھی میں جیلوں میں جاتا تھا بیان کرنے، 3 صدوں میں بے گناہ ایک 9 سال کے بچے پر قتل کا مقدمہ تھا اور 10 سال وہ چلتا رہا۔ 10 سال کے بعد پھانسی ہوئی اسی فیصل آباد کی جیل میں۔ 19 برس کی عمر میں اس بچے کو پھانسی ہوئی۔ 9 برس کے بچے کو قتل کے الزام میں گواہی دی اسی سے۔ تو کیا تمہارے ساتھ ہونے والا ہے آگے اللہ دکھا دے گا۔ تو حضرت اللہ کے نبی پہ ایک دم وحی آنا شروع ہوئی، 1 مہینہ نہیں آئی، اب آ رہی ہے۔ تو حضرت عائشہ نے جب دیکھا وحی آ رہی ہے تو کہنے لگی میں تو مطمئن تھی، تو میرا خیال تھا کہ جبریل آ کے کہہ دے گا کہ یہ بات غلط ہے، لیکن یہ تو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس بارے میں قرآن اترے گا۔ اور میں نے اپنی ماں کو دیکھا تو اس کے چہرے سے خون ہی خشک ہو گیا تھا اور وہ ایسے ایسے کانپ رہی تھی۔ اپنے باپ کو دیکھا تو ان کا چہرہ نیلا پیلا کہ پتہ نہیں اب کیا وحی آئے گی ہماری بیٹی کے بارے۔ تو ایک دم جب آپ پہ وحی آتی تھی آپ پر نیم بے ہوشی طاری ہو جاتی تھی اور یہاں پسینہ آ جاتا تھا۔ آپ نے ایسے آنکھ کھولی، پسینہ پونچھا اور مسکرائے کہ عائشہ مبارک تیری صفائی پیش کرنے کے لیے اللہ آ کے یوسف کے لیے بچہ بولا، مریم کے لیے بچہ بولا، عائشہ تیرے لیے تیرا اللہ آ گیا گواہی دینے۔ تو حضرت ام رومان نے کہا عائشہ اٹھ اللہ کے نبی کا شکر ادا کر۔ کہنے کہ نہیں، اس کا شکر ادا کروں گی جس نے میری گواہی دی۔